السلام علیکم ناظرین، آج کے اس نئے ولاگ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ تو آج میں آیا ہوں حضرت شاد اللہ عرف داتا کنگالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک میں، جو کہ ہمارے مظفر پور ضلع کے بھٹگما گاؤں میں ان کا مزار شریف ہے، جہاں سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ داتا صاحب کے عرس میں عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس بلاگ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھٹگما شریف میں ہونے والا یہ عرس، سب کچھ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، اس لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے تو ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں عرس کا پورا یہ شاندار نظارہ۔ تو ہم جا رہے ہیں عرس میں، یہ انٹری گیٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار سجا ہے، اور یہاں پر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جلسہ ہو رہا ہے، جو ہر سال عرس کے موقع پر جلسہ ہوتے ہیں۔ اس جلسہ میں بڑے بڑے خطبہ اور شعراء تشریف لاتے ہیں، جن کی خطابت اور نعت خوانی بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں دکھانے والا ہوں، اس لیے اس ویڈیو میں بنے رہنا۔ تو اب ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں اللہ کے اس ولی کے درگاہ میں، وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے اور وہاں پر ہونے والے خرافات بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ مسلمان میں کتنی جہالت ہے، کیوں مسلم قوم آج ہر جگہ بہت زیادہ پیچھے، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بھیڑ ہے، چلنے تک کا راستہ نہیں ہے، اتنا رش لگا ہوا ہے۔ آپ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں داتا کنگالی صاحب کا مزار پاک ہے، کتنا شاندار سجا ہوا ہے، اور ٹھیک اس کے سامنے یہ مسجد بنی ہوئی ہے جو بھٹگما گاؤں کی مسجد ہے، بہت ہی شاندار مسجد ہے۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں درگاہ شریف کا ویو، چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ شریف کتنا شاندار ہے۔ اب میں درگاہ شریف میں جا کر مزار شریف سے 4 قدم دور ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں اور اپنے سارے مسلمان بھائیوں، دیش کے حالاتوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہوں۔ یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے جسے میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ لوگوں کے دوارا ایسا مسکنسیپشن بنایا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قبر سے دعا مانگتے ہیں، قبر پجاری ہے، تو یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ مزار پر جو جاتے ہیں تو مزار پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور قبر کے پاس جانا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مزاروں پر جو خرافات کی جاتی ہے اس سے اہل سنت والجماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کچھ جاہل لوگوں کے دوارا کیا جاتا ہے، جس سے اہل سنت بریلوی بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو قبر کے پاس جاتے ہیں، قبر کو چومتے ہیں، چادر پہ چادر چڑھاتے ہیں، یہ سب جہالت کی وجہ سے شریعت نے یہ سب خرافات سے منع فرمایا ہے، اور عورتوں کا مزار پر آنا حرام ہے۔ ہمارے علماء بول بول کر تھک گئے، مگر یہ جاہل لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہے میلہ۔ عرس کے موقع پر یہاں میلہ بھی لگتا ہے، جس وجہ سے عرس میں عورتوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میلہ لگا ہوا ہے، اس میں طرح طرح کے سامان ملتے ہیں جس کی خریداری کرنے لوگ آتے ہیں، اور جھولا وغیرہ بھی لگتا ہے جہاں پر لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ عرس میں اور جلسے میں تو بہت کم لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ سب جہالت کی وجہ سے۔ خیر، اس میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آ جائے اور اس طرح کے خرافات بند ہو سکے۔ چلیے میں آپ کو جلسہ کی کچھ شارٹس کلپ دکھا دیتا ہوں۔ ہے کلام الہی میں شمس ضحا، ہے کلام الہی میں شمس ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم
ہے کلام الہی میں شمس ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شبدار میرا زیدہ قسم شبدار میرا زیدہ قسم شبدار میرا زیدہ قسم شبدار میرا زیدہ کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم یا شاہ من اللہ کی قسم مقام جبریل بھی دیکھ غلام یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سے بیان نہیں ہند میں واسط شاہ نعرے 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 رسالت نعرے رسالت جذبے حسن پاک جذبے حسن پاک نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاء اللہ عورتوں کو لے کر کے جایا ہے ایسا کرنے والا خواہ وہ کسی طبقے کا ہو وہ خود بھی دیوس ہے بے شرم ہے بے حیا ہے جو اپنے ساتھ اپنے ماں بہنوں کو لے جا کر کے اولیاء کرام کے مزارات کے تقدس کو پامال کرتا ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عورتوں کی حاضری مزارات پہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم عورتوں کے لیے ان چیزوں کا جواب نہیں کرتے ہیں بے شک حق ہے یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اس لیے میں بتا دوں عوامی طبقے کے جتنے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کسی کے لیے بھی یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جب اہل سنت نے اس کے جواز کو فراہم کیا ہے میں علل اعلان آج اس مرتے قلندر کی بارگاہ سے اعلان کر کے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ سچ مانوں نے اس بزرگ کی عقیدت مند ہوتے سچ مانوں نے اگر آپ کو ان کا فیض لینا ہوتا تو آپ اپنی ماں بہنوں کو سمجھاتے اپنی ماں بہنوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کرتے اور کہتے کہ میں جاتا ہوں میں دعا کروں گا میں ان کی بارگاہ سے فیض لے کر کے آؤں گا اس کے بعد ہمارا گھر بھی نہیں دے گا ہمارا گھر بھی نہیں دے گا بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہمارا گھر روشن و منور ہوتا ہے آپ مسلمان ہیں تو ویسے کہ مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام طرح خرافات کو روک کر کے اور اس کی تقاریب کو صاف شفاف ماحول میں منعقد کیجیے اور امت مسلمہ کو بہترین پیغام دیجیے اور خصوصیت کے ساتھ وقت اور تقاضے کے مطابق اس بات پر زور دیجیے کہ ان تمام تقریبات کے اخراجات کو کم سے کم کر کے اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے پر آپ زور دے کر کے اپنی اولادوں کو کامیاب بنائیے اگر قوم کا مستقبل آپ بہتر جانتے ہیں تو ورنہ یاد رکھیے کہ وہ وقت بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو یہ سوچنے کا بھی موقع نہیں دے گا جس میں علی فاطمہ حسنین کی خوشبو ہے جس میں علی فاطمہ حسنین کی خوشبو ہے جس میں علی
वो हाशिमी गुलजार है गंगा लिपिया का। दौरे हाजिर के मुख्तलिफ इमामों की क्वालिटी को देखकर डॉक्टर इकबाल का एक शेर याद आता है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, क्या जाने ये बेचारे दो रकत के इमाम। इमामत के लिए सिर्फ इमामत शर्त नहीं है, इमामत के लिए क़यादत शर्त है। कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं, हर जमाने में मुख्तलिफ जमाने के एतबार से चैलेंजेज रहे हैं, और उस वक्त के अहले हक ने उन चैलेंजेस का मुकाबला किया है। नमरूद के मुकाबले में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को भेजा। जाहिर सी बात है फिरौन के मुकाबले में हजरत मूसा तशरीफ ले आए। अबू जहल मक्का के मुकाबले में अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन आ गए। साहब जमाना देखता रहा, जब जब बातिल कुव्वतें जोर से उठी है तो अल्लाह ने हम पे चलने वालों का इंतजाम कर दिया है। आला हजरत अजीजुल बरकत ने लिखा कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। जाहिर सी बात है ये दौर भी बड़ा चैलेंज दौर है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बड़ा चैलेंज भरा दौर है, मगर इसका मुकाबला किया कैसे जाएगा। आखिर हम यहाँ पे हम अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, हम अपनी कौम की हिफाजत कैसे करें। मगर ये दौर बम बारूद का दौर नहीं रहा, ये दौर तीनों तलवार का दौर नहीं रहा। अब ये दौर एक इंसान है जिसके मुकाबले में करोड़ों अफराद बड़ी ताकत के साथ हमलावर है, मगर उसके पास इतनी क्वांटिटी नहीं है कि लड़ सके, उसके पास इतनी जिस्मानी ताकत नहीं है कि मुकाबला कर सके। फिर आखिर उन करोड़ों का मुकाबला वो करेगा कैसे। किसी दानिशवर ने कहा था करोड़ों से लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, करोड़ों से लड़ने के लिए तीनों कमान की जरूरत नहीं है, करोड़ों से लड़ने के लिए हमें जिस्मानी ताकत की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फिर हमें कामयाबी करोड़ों के मुकाबले में चाहिए। कहा उसके लिए पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, यानी एक इंसान पढ़ लिख कर कलम की नोक से करोड़ों का मुकाबला कर सकता है। इसकी बात है जमात के लिए जरूरत है हमारी कौम के बच्चों के पास पावर ऑफ एजुकेशन हो, हमारी कौम की बच्चियों के पास पावर ऑफ एजुकेशन हो, हमारी सोसाइटी के पास पावर ऑफ एजुकेशन हो। अगर हमने इस पावर को हासिल नहीं किया, यानी पावर ऑफ एजुकेशन को हासिल नहीं किया, तो साहब हमें बिखरने से कौन रोक सकता है। सब लोगे तो मिट जाओगे, मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। देखिए मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं सही तौर पे क्या बोल पा रहा हूँ, मगर आप तक मेरी अगर बात पहुँच रही है तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके लबों पे रहे तो मुझे ये बात समझ में आएगी कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को आप समझ रहे हैं। क्योंकि एक हवा हमी का माहौल है, उर्स की तकरीबों का मकसद ये मेला झमेला और ठेला नहीं, बल्कि उर्स की तकरीबों का मकसद ये है ज़माना अल्लाह वालों के दर पे आए, चादरें चढ़ाए और बुजुर्गों के
کردار کی چادر اپنی زندگی میں ڈال کر کے چلا جائے. یہ عرس کی تقریبوں کا مقصد ہے. عرس کی تقریبوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورتیں آئیں کان کی بالی خریدیں, پاؤں کی پائل خریدیں, گلے کی لاکٹ خریدیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا عورتوں کا مزار پہ جانا حرام. یاد رکھیے گا, عورتوں کا مزار پہ جانا حرام. مرد حاضر ہو, عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم ہے. لیکن آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کا نہ مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا ہمارے بزرگوں نے کوئی حکم دیا ہے. بزرگوں نے دین کا طریقہ یہ رہا, زمانہ آتا جائے, بھوکا ہے تو کھانا کھائے, پیاسا ہے تو پانی پیے, ننگا ہے تو کپڑا پہنایا جائے, صاحب بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جائے. یہ اسلام کا وہ نظام ہے کہ آج اس کی سخت ضرورت پورے بھارت میں ہے جہاں پر ہم جیوی اور زندہ ہیں. انشاءاللہ ان مختلف حوالے سے میری گفتگو ہوگی, لیکن میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. اسلام واحد مذہب ہے جس نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, کمپلسری ہے. مرد ہے تو بھی پڑھے, عورت ہے تو بھی پڑھے, بچہ ہے تو بھی پڑھے, بوڑھا ہے تو بھی پڑھے. پڑھنا بہت ضروری ہے, تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ اسلام کہتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک. یہی وجہ ہے جہاں جہاں بزرگان دین نے قدم رکھا وہاں خانقاہیں بعد میں بنی ہیں اور بزرگوں نے درسگاہ کو وجود پہلے بخشا ہے. یعنی قوم کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے مدرسوں کا قیام پہلے ہوا ہے. صاحب تعلیم اور درسگاہ کا نظام پہلے قائم کیا گیا ہے. تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے کنگالی صاحب کے عرس کا یہ کمپلیٹ ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر دیں. ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دیں, اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.